شرطیں لگائی جاتی نہیں دوستی کے ساتھ، کیجے مجھے قبول میری ہر کمی کے ساتھ۔ محترم خواتین و حضرات، اس شعر کو ایک واقعے کی صورت میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ در حقیقت دوستی کسے کہتے ہیں اور دوستی کا کیا حق ہے۔ یہ واقعہ ایک کتاب سے منقول ہے جس میں اس شخص کی اپنی زبانی بیان کی گئی ہے، لہٰذا میں اس واقعے کو اپنی زبانی پیش کروں گا۔ سعودی عرب کی ایک بستی میں ایک اسکول تھا، اس میں 6 اساتذہ ہوا کرتے تھے۔ میرا تقرر ہوا تو ہماری تعداد 7 ہو گئی۔ اساتذہ میں سبھی نمازی تھے، بس ایک استاد نماز ادا نہیں کرتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ دوسرے اساتذہ اس سے نفرت کیا کرتے تھے اور اس سے دور دور رہتے تھے۔ غالباً انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی تھی، مگر وہ ڈٹا رہا۔ اس لیے اسکول میں اس کے اور دوسرے ٹیچروں کے درمیان کشمکش جاری تھی۔ اب جب وہاں میں بطور مدرس ہو گیا تو میں نے محسوس کیا کہ نماز نہ پڑھنے والے استاد کے ساتھ دیگر اساتذہ کا رویہ بڑا سخت ہے۔ جب وقفہ ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہ الگ تھلگ تھے اور دوسرے ٹیچر ایک جگہ خشک گپوں میں مصروف تھے، اور پھر میں نے اس کی اصلاح کا ارادہ کر لیا۔ چونکہ میں اسکول میں نیا تھا، لہٰذا میں اس کے پاس گیا، اس سے تعارف کے بعد پاس ہی بیٹھ گیا۔ اگلے دن پھر میں اس کے پاس تھا، اس کے حالات دریافت کیے۔ اسے بھی مجھ سے کچھ انس سا ہو گیا تھا۔ میں نے کہا کہ مجھے رہائش کا مسئلہ درپیش ہے، چونکہ تم بھی اکیلے رہتے ہو، اس لیے جب تک تمہاری بیوی اور بچے نہیں آ جاتے مجھے اپنے ساتھ ہی رکھ لو، میں مکان کا کرایہ دیا کروں گا۔ اتنی جلدی اس بستی میں مکان ملنا آسان نہیں تھا۔ اس نے کچھ پس و پیش کے بعد میری بات مان لی اور مجھے اپنے ساتھ رکھنے پر آمادہ ہو گیا، مگر اس نے ایک بڑی بات وضاحت کے ساتھ کہی۔ دیکھو میاں، میرے اندر خیر نہیں ہے، میں بہت اچھا آدمی نہیں ہوں، نہ ہی میں نماز پڑھتا ہوں، اور یوں بھی اسلام سے خاصاً دور رہتا ہوں۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں ہے، ہم کچھ دن اکٹھے رہتے ہیں، اگر ہمارا گزارا ہو گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ میں اپنا علیحدہ مکان تلاش کر لوں گا۔ اگلے دن سے میں اس کے ساتھ رہنے لگا۔ میں نے اس کی خدمت کرنا شروع کی۔ میں صفائی کرتا، کھانا تیار کرتا، اپنے کپڑے استری کرتا تو اس کے بھی کر دیتا تھا۔ اس دوران میں نے کبھی اسے نماز یا دین کے حوالے سے گفتگو نہ کی۔ چند دنوں میں ہمارے تعلقات اور بہتر ہو گئے۔ وہ میرے اخلاق سے بڑا متاثر تھا۔ میں مزید اس کی خدمت میں لگ گیا۔ ایک دن عصر کے وقت میں نے چائے تیار کی، اس کو تھرمس میں ڈالا اور ٹیبل پر رکھ کر اسے بلایا۔ اب ہم دونوں نے چائے پی رہے تھے کہ اچانک قریب کی مسجد سے عصر کی اذان کی آواز سنائی دی۔ میں نے چائے کا کپ وہیں رکھا اور نماز کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ جب اس نے مجھے اٹھتے دیکھا تو کہنے لگا، تم ہر روز 5 مرتبہ مسجد جاتے ہو، کیا تم تھک نہیں جاتے؟ میں نے کہا نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ مجھے تو بڑا سکون اور اطمینان ملتا ہے۔ اگر چاہو تو تم بھی ایک مرتبہ آزما کر دیکھو۔ اس نے کہا ہاں یہ ٹھیک رہے گا۔ اب ہم مسجد میں گئے۔ میرے ساتھی نے وضو بھی نہیں کیا تھا، جماعت کھڑی ہونے والی تھی۔ میں نے تحیۃ المسجد پڑھی اور اپنے دوست کے پیچھے کھڑا ہو کر اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ اے اللہ، میں نے تیرے بندے کے ساتھ کیا کیا سلوک کیے، جتن کیے، اور اب میں اس کو مسجد میں لے ہی آیا ہوں۔ اے میرے رب، اس کو ہدایت دینا تیرا کام ہے۔ جب نماز ختم ہوئی تو میں نے اس سے پوچھا، ذرا بتاؤ تمہارے دل کی کیفیت کیا ہے؟ کہنے لگا، ایسی راحت جس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ میں نے کہا اچھا، تو تھوڑی دیر بعد مغرب کی نماز ہوگی، میری تم سے یہی گزارش ہے کہ غسل اور وضو کرو۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت عطا فرما دی۔ وہ دین کے اوامر پر سختی سے کاربند ہو گیا اور ہماری دوستی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اب میں نے مدرسے کے دیگر اساتذہ سے کہا کہ تمہارا اس سے معاملہ مبنی بر حکمت نہیں تھا۔ دیکھو، اخلاق، حکمت اور دعا کے ساتھ میں نے اس کو دین کی طرف دعوت دی ہے، تو اس نے قبول کر لی۔ پھر یہی استاد جو کل تک نماز نہیں پڑھتا تھا، وہ اسلام کا داعی بن گیا۔ حکومت نے اسے بیرون ملک بھیجا۔ وہاں بہت سے لوگوں نے اس کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ دراصل بہت سے لوگ اپنے دوستوں کے بارے میں جلد بازی سے کام لیتے ہیں۔
وہ جب اپنے دوست کو بدی کی طرف مائل ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو فوراً آگ بگولا ہو کر اس پر طرح طرح کے فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے مقابل دوست شیطان کے نرغے میں آ کر غلط فیصلہ کر لیتا ہے اور ضدی بن جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں ان کے مطابق کسی آدمی کو غلط راستے سے راہ راست پر لانے کے لیے جذبات کی طغیانیوں میں ڈوب کر کوئی قدم اٹھانے کی بجائے مثبت انداز میں اخلاق کریمانہ کے ساتھ انتہائی دانشمندانہ قدم اٹھانا چاہیے اور بتدریج اسے اللہ اور رسول کی طرف دعوت دینی چاہیے تاکہ اسے کوئی الجھن محسوس نہ ہو اور وہ قبولیت حق کے لیے اپنا ذہن صاف کر لے۔ اس کے برعکس اگر کوئی جذباتی طور پر حسن اخلاق کا مظاہرہ کیے بغیر کسی کو راہ راست پر لانے کی کوشش کے لیے جلدی کرنا شروع کر دے تو اس کا الٹا اثر یہ ہوگا کہ مقابل اسے اپنی انا کا مسئلہ بنا لے گا اور اپنے برے کرتوتوں پر مصر رہے گا۔ نیز اپنے ناصح دوست کے ساتھ دیرینہ خوشگوار تعلقات ناچاقی اور قلق و اضطراب اور کشمکش میں بدل جائیں گے، جس کا نتیجہ آپس میں دشمنی پر منتج ہوگا، کیونکہ بتدریج دانشمندی کے ساتھ کیے جانے والا کام کامیابی کی علامت ہے، جبکہ جلد بازی میں تدریج کا لحاظ نہ کرنا ناکامی کی علامت ہے۔ ویسے ہی جیسے کہ کوئی گاڑی کا چوتھا گیئر لگا کر اسے سڑک پر دہرانے کی بیجا کوشش کرے، جبکہ چوتھا گیئر پہلے، دوسرے اور تیسرے کے بعد ہی لگتا ہے۔ محترم خواتین و حضرات، اگر آپ نے اس کہانی سے کوئی سبق حاصل کیا ہو تو کمنٹ میں مجھے دعا ضرور لکھنا، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو یا ہمارا کوئی بھی کنٹینٹ پسند آتا ہو، ہمارا میسیج اگر آپ کو پسند آتا ہو تو آپ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور نوٹیفیکیشن بیل کو آن ضرور کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔